بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنایہ کے تعلق سے بات شروع ہو رہی ہے. معنی موضوع لہو کے بعد دوسری جو تقسیم چل رہی تھی معنی کے استعمال کے اعتبار سے حقیقت مجاز صریح ہو گئے. اب کنایہ کی بحث چلیں گے. بہت مختصر سبق ہے, انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اندر اپن کمپلیٹ کر لیں گے. والکنایہ یا ما استتر معنی ہو, سمجھ میں آئے نا. کنایہ وہ ہے جس کے معنی چھپے ہو. کنایہ وہ ہے چھپے ہوئے رہوں کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا چھپا کے بولتا, یہ ہے اصل وجہ. بولنے والا کھلم کھلا ہگنے گو نہیں بولتا, کیا بولتا, اور پیچھے جا کے آ رہا ہوں بولتا. سمجھ آ رہی بات. کنایہ جس کے معنی چھپے ہوئے. یا مستتر معنی ہو, وہ ہے جس کے معنی چھپے ہوئے ہوں. والمجاز, اب یہاں ایک بات دیکھیے خاص طور پہ, مجاز متعارف ہونے سے پہلے پہلے کنایہ رہتا ہے. مجاز جو ہوتا ہے نا, مجاز الگ چیز ہے. مجاز میں کیا رہتا ہے, لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا. لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد. لیکن جب آدمی کوئی لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیتا ہے تو گویا کہ انہیں ارادہ کیا ہی ہے اس کو چھپا کر بولنے کا. ارادہ کیا ہی ہے. تو مجاز متعارف ہونے سے پہلے پہلے کیا رہتا ہے, کنایہ رہتا ہے. اگر مجاز بہت زیادہ متعارف ہو گیا تو پھر صریح ہو جاتا. وہ آئی بات سمجھ میں, کیوں صریح ہو جاتا. متعارف ہونے سے پہلے کیا رہتا, وہ کنایہ رہتا. متعارف ہوتے کیا ہو جاتا. متعارف کس کو بولتے ہیں, بہت زیادہ مشہور ہو گئے. مجازی معنی جب بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں تو اس کو مجاز متعارف بولتے ہیں. پھر دوبارہ یاد دلانا, وہ صاحبین کے اندر مجاز متعارف کا کیا قصہ تھا, یاد ہے نہیں ہے. مجاز متعارف ہے تو اس وقت لفظ کے معنی مجاز عموم مجاز کے رہیں گے. بولے تھے نہیں بولے تھے, جز بن کے شامل ہو جائیں گے. روزانہ پابندی سے بیٹھ کے دھیان دیے تو مجاز متعارف یاد رہتا. تو مجاز متعارف کس کو بولتے ہیں, مشہور ہے. پھر اب انہیں صریح رہتا, انہیں جو ہے پھر کنایہ باقی نہیں رہتا. اور وہ ہے جس کی معنی چھپے ہوئے ہیں. اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے پہلے کنایہ کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کنایہ کا حکم کیا ہے. کنایہ کا حکم یہ ہے کہ لفظ جو ہے جب بولا جاتا ہے, لفظ کنائی جب بولا جاتا ہے تو حکم کا ثبوت ہوتا ہے کنائی معنی پر, یا تو بولنے والا اس کی نیت کرے, یا تو بولنے والا نیت کرے, یا موقع اس بات پر دلالت کرے, یا موقع اس کو دلالت حال بولتے ہیں. کنائی الفاظ ہے, اس سے میں بول چکا ہوں. یہ جیسے طلاق لفظ صریح ہے تو لفظ صریح سے طلاق اپنے بیوی کو بول دیے, کوئی آدمی بول دیا تو وہ چاہے ندا کے طور پہ بولے, چاہے صفت کے طور پہ بولے, چاہے خبر صفت یا ندا, بے وقوف آدمی وہی بولتے جا رہا پلٹ پلٹ کے ندا. تو چاہے کچھ بھی بولے, صریح الفاظ سے حکم ثابت ہو جاتا ہے. کنایہ الفاظ سے ثابت نہیں ہوتا ہے. کنایہ الفاظ سے حکم ثابت کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بولنے والا نیت کر لینا, سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے. اگر بولنے والا نیت نہیں کیا لیکن دلالت حال ہونا, یعنی موقع دلالت کر رہا ہے کہ یہاں وہ مانا ہے. جیسے تمہاری بیگم جو ہے غصے میں گھر سے باہر نکل رہی, تم جو ہے روک رہے اور نہیں رک رہی, تو تم کیا بولے, جا ہمیشہ کے لیے چلی جا. بولے کیا بولے, ہمیشہ کے لیے چلی جا کا جو لفظ ہے نا طلاق کے لیے کنائی طور پر ہے. آپ زبان سے نیت, آپ دل میں نیت نہیں کرے, مگر دلالت یا موقع جو ہے ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے طلاق کے معنی ہے اس کے, کیونکہ انہیں طلاق کے جملے نہیں بول دیے, تو گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں, پھر ہمیشہ کے لیے بگا دیتا ہوں, اس طرح کے الفاظ کر رہے ہیں. اور بولے کر کے دیکھو میں بھی جاتے ہیں, دلالت حال بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں. کنایہ کا حکم یہ ہے کہ کنایہ کا حکم ثبوت الحکم بها عند وجود النیت او بدلالت الحال, اس سے حکم کا ثابت ہونا ہے, اس سے نیت کے پائے جانے کے وقت یا دلالت حال کے وقت ثابت, نیت کے پائے جانے کے وقت دلالت حال. اذ لا بد له من دلیل یزور به التردد, اس لیے کہ ضروری ہے, اس لیے کہ ضروری ہے اس کے لیے ایسی دلیل جس سے شک زائل ہو جائے, جس سے شک زائل ہو جائے. کیونکہ وہ اسی خاص معنی کے لیے نہیں رہتا, وہ لفظ کسی اور معنی کے لیے رہتا, بولنے والا اس معنی کے لیے بول سکتا, یا موقع جو اس معنی کے لیے ثابت ہو سکتا. وَيَتَرَجَّحُ بِهِ بَعْضُ الْوُجُوهِ, اور اس سے بعض وجوہ راجح ہو جائیں. یعنی وجوہ مطلب معنی, دو تین معنی اس کے اگر کوئی لے جا رہے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک معنی جو ہے سمجھ میں آ جائیں, راجح ہو جائیں. وَلِهَذَا الْمَعْنَى, اسی معنی کی وجہ سے, اسی معنی کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اسی دلیل کی بنا پر کہ کنائی لفظ
دو صورتوں میں کسی ایک صورت میں ہی حکم کا ثابت کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بولنے والا نیت کرے, یا تو یہ دلالت حال ثابت ہو جائے. اسی معنی کی وجہ سے سمیہ لفظ البینونتی والتحریمی کنایتن, بینونہ اور تحریم کے لفظ کو کنایا نام دیا گیا ہے. سمیہ نام دیا گیا ہے لفظ بینونہ, لفظ بینونہ بائن ہونا. کیا ہے؟ باہر ہونے کے دو معنی ہے نا, باہر ہونے کے معنی جدا ہونے کی بھی ہے, باہر ہونے کے معنی ظاہر ہونے کی بھی ہے. عربی میں باہر ہونے کے معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونے کے معنی. اب بولنے والا ظاہر ہونے کے معنی بھی لے سکتا ہے, یا جدا ہونے کے معنی بھی لے سکتا ہے, یا انہیں کچھ بھی معنی نہیں لیا, لیکن صورتحال دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر کیا معنی ہے؟ جدا ہونے کے ہے. اس طرح لفظ تحریم, لفظ کی تحریم کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ حرام ہونے کی بھی معنی ہے, اور ایک محترم ہونے کی بھی معنی ہے. بالکل ضد ہے. بیت اللہ الحرام کیا مطلب ہے اس کے؟ معظم, اللہ کا عزت والا گھر. سمجھ میں آ گیا نا. اب جاہد میاں بول دیے بیوی کو, کیا بول دیے؟ تو مجھ پر حرام ہے. کیا مطلب؟ یعنی تیرا میرا رشتہ دار نہیں ہے. یہ معنی ہو سکتے ہیں. دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں تو میرے پر عزت والی ہے, میں پہلے ستاتا تھا اب نہیں ستاؤں گا. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے, اسی معنی کی وجہ سے, کس معنی کی وجہ سے کہ کنائی الفاظ میں معنی چھپے ہوئے رہتے ہیں, کنائی الفاظ میں چھپے رہتے ہیں, تو نام رکھا گیا ہے لفظ بینونہ اور تحریم کا کنایہ. نام رکھا گیا ہے یعنی ان دونوں الفاظ کا, ان دونوں الفاظ کا کنایہ نام رکھا گیا باب الطلاق میں. کیوں؟ لمعنی التردد و استتار المراد, تردد کے اور مراد کے چھپے ہوئے معنی کی وجہ سے. سمجھ میں آئے نا. تردد کے معنی کی وجہ سے اور مراد کے چھپے ہونے کی وجہ سے. ایسا بولو, تردد کے معنی کی وجہ سے اور استتار صدر سے, کیا معنی؟ چھپنا. معنی کی وجہ سے شک, شک کے معنی ہے نا اس میں, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے بول کے, اور مراد کی چھپی ہوئی ہے. وہ دونوں میں سے کون سا مراد لیا گیا؟ چھپا ہوا ہے. بولنے والا نیت کرنا یا صورتحال بتانا. لا انه يعمل عمل الطلاق, نہ یہ کہ وہ طلاق کا عمل کر رہا ہے, نہ یہ کہ وہ لفظ بائن طلاق کا عمل نہیں کر رہا, کہیں کا عمل کر رہا, انہیں جدائی کے معنی پیدا کر رہا. وہ جدائی کے معنی کے اندر طلاق پائی جا سکتی ہے, جدائی کے. ٹھیک. ويتفرع منه حكم الكنايات في حق عدم ولایت الرجعات, اور اسی سے متفرع ہوتا ہے کنایات کا حکم رجعت کے ولایت نہ ہونے کے حق میں. اس سے پہلے بول چکے ہیں نا بات یہ, کنائی الفاظ سے جو طلاق دیتے ہیں ان سے رجعت باقی نہیں رہتی, سری الفاظ سے جو طلاق دیتے ہیں اس سے رجعت باقی رہتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طلاق اپنے پیچھے رجعت کو لاتی ہے. تو طلاق سے مراد ایسی طلاق جو الفاظ طلاق سے ہو. کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے رجعت آتی ہے. یعنی کوئی آدمی طلاق بول دیا ایک مرتبہ, رجعت رہتی. دو مرتبہ طلاق بول دیا تو بھی رجعت رہتی. تین مرتبہ بولنے کے بعد تو نہیں رہتی سمجھو, کیونکہ مغلظہ ہو گئی. لیکن چونکہ کنائی الفاظ سے طلاق کا ثبوت نہیں ہوتا بلکہ جدائی کا ثبوت ہوتا ہے, یہ سمجھنا ہے. کنائی الفاظ سے ثبوت کیا ہوتا ہے؟ طلاق کا نہیں ہوتا ہے, جدائی کی. اور جدائی کب ہوگی؟ طلاق بائن میں ہوگی. بولو. جیسے حرام, کوئی آدمی اپنی بیوی کو حرام بولتا ہے سمجھو, تو کیا مطلب ہے؟ وہ اس پر حرام ہو جانا. تو یہ طلاق رجعی میں حرام تھوڑی ہوتی, نہیں ہوتی. طلاق رجعی میں دوبارہ جو ہے رجعت کر لے سکتے, حرام ہو جاتی. طلاق بائن میں حرام ہو جاتی ہے. تو لفظ حرام سے کون سا ثبوت ہو رہا ہے؟ مکمل جدائی کا ثبوت ہو رہا ہے, اور وہ کس میں ہوتا ہے؟ بائن میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے بولو, اسی وجہ سے طلاق کنائی سے, الفاظ کنائی سے طلاق بائنہ ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ الفاظ کنائی در حقیقت جدائی پہ دلالت کرتے ہیں. کس پہ؟ اور جدائی ہوتی کب ہے؟ بائن میں ہوتی ہے. یہ سمجھنا ہے اصل وجہ. اس واسطے الفاظ کنائی سے طلاق بائن ہوتی ہے, جدائی پائی جاتی ہے. اور اس سے متفرع ہوتا ہے کنایات کا حکم رجعت کی ولایت نہ ہونے کے حق میں. ولایت کا حق, رجعت کا حق. ولی وجود معنی التردد فی الکنایت لا یقام بها العقوبات. دوسری بات بتا رہے ہیں, یہاں سے دوسری بات بتا رہے ہیں کہ تردد یعنی شک کے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے کنائی میں چونکہ شک کے معنی پائے جاتے ہیں, کنائی میں چونکہ پائے جاتے ہیں, اسی وجہ سے اس سے سزائیں نافذ نہیں ہوں گی. یہ العقوبات, اسی وجہ سے اس سے سزائیں نافذ نہیں ہوں گی. سزا, عقوبات سزا, عقاب عقوبات, عقوبتن کی جمع ہے عقوبات, اس کے معنی سزا. سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ یعنی یہ کہ قرآن و حدیث میں جو جرائم پر حد لگائی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں عقوبہ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کو حد بھی بولتے ہیں, عقوبہ بولتے ہیں. ایک تو ہے قصاص, اور جو ہے چوری کی سزا ہے,
اور تہمت کی سزا ہے، اور اسی طرح پر جو ہے زنا کی سزا ہے، اور ایک کون سی ہے؟ تین ہی ہے، ہاں تین، زنا، اور جو قتل کی سزا ہے وہ تو قصاص ہے۔ تو یہ جو سزائیں ہوتی ہیں نا، ان سزاؤں کے اندر الفاظ کنائی ناقابل قبول ہے۔ ان سزاؤں کے اندر الفاظ کنائی سے اگر کوئی آدمی جو ہے کیا کہتا ہے، الفاظ کنائی سے کوئی آدمی اقرار کر لیا، مثال کے طور جرم کا اقرار کرنا اقرار ہے نا، اگر کوئی آدمی جو ہے چوری کرا، سمجھو چوری کا انہیں اقرار کرنا، تو اس سے جو ہے اقرار لیتے 3 بار 4 بار، اقرار لے لینے کے بعد کیا کرتے، اس کو سزا نافذ کرتے۔ اگر انہیں زبان سے اقرار نہیں کرا، خالی اشارہ کر رہا، ایسا کر لے رہا، تو جو ہے اس میں شک پایا گیا نا بھائی، یا کنایہ الفاظ سے بول رہا، یا کنایہ، ہاں وہ چیز میں اڑا لیا تھا، ایسا کرا تھا، ویسا کرا تھا بول رہا، تو اڑا لینے کے بعد اڑا دینا بھی ہوتا ہے، سمجھ آیا، چوری کرنا تو نہیں ہوتا۔ تو الفاظ کنایے سے اگر کوئی آدمی اقرار کرتا ہے، یا دوسرے لوگ اس پہ گواہی دیتے ہیں الفاظ کنایے سے، کھلم کھلا نہیں دیتے ہیں، مثال کے طور زنا کی گواہی دینا ہے کوئی آدمی، یا خود کوئی زنا کا اقرار کر رہا، زبان سے نہیں بول رہا میں زنا کیا ہوں گے، نہیں کرا، ایسا بول رہا خالی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، سزا نافذ نہیں ہے۔ کیوں؟ الفاظ کنایے سے سزائیں نافذ، سزا نافذ ہونے کا مطلب یہ کہ کھلم کھلا وہاں پر جو ہے جرم ثابت ہونا، یا پہ تردد پایا گیا نا، شک پایا گیا۔ اور جملہ ایک بولا جاتا ہے عدالت کی زبان میں، اگر کوئی آدمی جو ہے 1000 مجرم چھوٹ جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو، کیا بولتے ہیں، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو، اسی وجہ سے بہت سارے مجرم کیا ہے چھوٹ جاتے، اسی خاص لچک کی وجہ سے، لیکن بے گناہ کو سزا نہ ہو، تو شک پایا گیا تو پھر امکان ہو جاتا نا بھائی، ہو سکتا ہے کہ انہیں بے گناہ ہے لیکن سزا دی جا رہی۔ دیکھو، اور تردد کے معنی کی وجہ سے، ولی وجود معنی تردد فی الکنایاتی، تردد کے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے نہیں قائم کیے جاتے ہیں اس سے عقوبات یعنی سزائیں، حتی لو اقر علی نفسی فی باب الزنا والسرقہ، یہاں تک کہ اگر کوئی اقرار کر لے اپنے نفس پر زنا کے بیان میں اور سرقہ کے بیان میں، لا یقام علیہ الحد ما لم یذکر اللفظ الصریح، تو اس پر حد قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صریح لفظ ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ کھلم کھلا بولنے کے بعد اقرار سے حد ثابت ہو سکتی تھی، لیکن کنایہ الفاظ اقرار کرتے تو ثابت نہیں ہو، اسی وجہ سے کہا جاتا، اب میں جو اشارہ کر کے بتایا نا وہ اشارہ درحقیقت یہی تھا، گونگا آدمی اگر زنا کا اقرار کر رہا ہے کیسا کریں گا، انہیں خالی ایسا کریں گا تو اس سے کیا ہوں گا، سزا نافذ نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ صریح لفظ نہیں ہے۔ حتی لو اقر علی نفسی ولہذا المعنى لا يقام الحد على الاخرس بالاشارہ، اسی معنی کی وجہ سے، اسی معنی کی حد قائم نہیں ہوگی گونگے پر اشارے سے۔ اگر لکھ کے بتایا تو گونگی، پھر سمجھ میں آ گیا نا، اگر گونگا لکھ کے بتایا سمجھو میں نے زنا کیا بول کے تو گونگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخر میں ایک اور ایک تفریح بیان کریں چھوٹی سی، ولو قذف رجلا بالزنا، اگر ایک آدمی نے دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی، ایک آدمی نے فقال الاخر، تو وہ دوسرا اس سے کہہ رہا ہے صدقت، تو نے سچ کہا، سچ کہا کا مطلب کیا ہے، تو زنا میں سچ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، ارے تو سچا ہے اب جھوٹ کیوں بول رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، دو مطلب ہو سکتا ہے۔ لہذا صرف صدقہ کی وجہ سے اس زنا کے اوپر جس نے تہمت لگائی ہے جو ہے اس پر زنا کی حد نہیں لگائی جائے، لا یجب الحد علیہ لاحتمال التصدیق، تو ایک آدمی نے تہمت لگائی زنا کی، فقال الاخر، دوسرے نے کہا تو سچ کہا، تو نہیں واجب ہوگی حد کس پر، سچ کہا بولنے والے پر زنا کی حد، لاحتمال التصدیق لہ فی غیرہ، تصدیق کے احتمال کی وجہ سے اس کے لیے اس کے غیر میں، یعنی انہیں تصدیق کر رہا ہے اس میں نہیں کسی اور معاملے میں، انہیں تصدیق کر رہا ہے یعنی انہیں یہ بول رہا ہے کہ بھائی تم تو سچ بولتے ہو اب نہیں بول رہے ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے نا، ٹھیک۔ تو جب جو ہے معنی میں شک پایا گیا ہے تو اس واسطے حد جاری نہیں۔ خلاصہ یہ کنائی الفاظ میں حکم ثابت ہوتا ہے 2 وجوہات سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دلالت حال۔ تیسری اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ کنائی الفاظ کے اندر معنی کا کیا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، اس شک کو دور کرنے کے لیے وہ 2 چیزیں تھیں، معنی کے شک کی وجہ سے کنائی الفاظ سے عقوبات ثابت نہیں ہوں گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔